بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، نماز پڑھ لو، گردنوں سے سریا نکال لو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پر راضی ہوگا۔ نوافل کی کثرت، سنتوں کی پابندی، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد یا باقی ہو اللہ کے ناموں کا ورد، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو بھی آپ کام کریں گے آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ جو اللہ کے ناموں کا ورد کرتا ہے 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیسے جیسے وہ نیک کام کرتا جائے گا اس کی مرضی کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، انسان کی 4 کیفیتیں ہوتی ہیں: 3 بن جانا، چوتھی سے بچنا۔ یا تو اللہ کے دوست بن جاؤ، خود اللہ کے نیک بندے بن جاؤ خود، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی، قربت ان کے پاس، یہ 2 نمبر۔ دوسرے نمبر پر جو انسان، پہلا نمبر تو ہے خود ہی اللہ کے نیک بندے بنتے جاؤ۔ دوسرے نمبر پر کہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تیسرے نمبر پر ان کی باتیں سن کر اور کر کے خوش ہوا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، دوستوں کی باتیں کر کے خوش ہوا کرو، خود بھی کیا کرو اور سنا بھی کرو۔ یہ 3 تو ٹھیک ہے، لیکن چوتھے نمبر پر باز آ جاؤ، غور سے سننا یہ بات ہے۔ منفی سوچ ان کے متعلق بند کر دو، منفی باتیں کرنا ان کے متعلق، ان کی شان کو منفی سوچ سے ہر وقت بیان کرتے رہنا، اس سے باز آ جاؤ دوستو، برخوردارو، پکڑ میں آتے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوا ہے نا، تخت والا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بہت طاقت ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان کے صحابی اور اللہ کے ولی ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی ہے، آپ کی سوچ سے بھی اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آنکھ پلکنے سے پہلے اگر تخت لا سکتے ہیں تو ان کے پاس اگر اللہ نے اتنی طاقت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نیک بندوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ اس پر بحث مت کیا کرو، یہ پھر اللہ کی طاقت کا انکار کرتے رہو گے پھر تم۔ اس لیے
داتا گاج بخش اجمیری جب انگریز کوئی نیا مسلمان جب ہوا تھا نا، پرانی باتیں ہیں، تو وہ پوچھتا تھا ان سے کہ وہ تخت کیسے آ گیا. وہ جواب دینے سے قاصر تھے. وہ کیسے سمجھاتے تخت کیسے آ گیا؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. کوئی تجربہ کر کے بتلائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. وہ جب لاہور داتا صاحب کے پاس آیا تو وہاں جب بات ہوئی تو وہ جس برتن میں چائے پیتا تھا وہ لندن سے وہی برتن اس میں جب چائے پیش کی گئی نا، جب وہ داتا صاحب داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے تو اس کے ذہن میں یہ جب بات آئی تو اس نے جب چائے پکڑی تو اس کا ذہن کھلا. وہ کہتا ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ تو اسے بتلایا گا یہ جو تیرے ذہن میں باتیں آتی ہیں نا، تخت کیسے آ گیا، یہ دیکھو تیرے کمرے سے برتن کیسے آ گیا چائے والا، اس پر غور کرو. وہ مان گیا پھر کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. تو ہم تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی بات اگر کرنی ہے تو مثبت سوچ سے کر، تب بات بنے گی، وگرنہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں جکڑے رہو گے. اللہ کے ولی کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. تو دوستوں برخوردارو، اسی سوچ کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا، وگرنہ قبر میں پکڑ ہو جائے گی. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.